بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ گفتگو ہماری جو ہے مباحث الفاظ کے مقدمہ کے بارے میں تھی، اور آخری مقدمہ ہم ذکر کر رہے تھے۔ مقدمہ ہمارے پاس یہ تھا کہ یہ جو الفاظ عبادات اور معاملات ہیں، ان کی وضع صحیح کے لیے ہے یا عام کے لیے؟ تو مصنف نے بحث میں فرق کر دیا، کہا جو عبادات ہیں اس میں یہ نزاع تمام عبادات میں ہے، بلکہ اس طرح کہیں نا عبادات کے متعلق میں ہے۔ مثلا حکم ہے مولا کی طرف سے صلی، جو نزاع ہے وہ نماز میں ہے، صلاۃ میں ہے۔ حکم ہے سم، جو نزاع ہے وہ کس میں ہے؟ صوم میں ہے، جو مکلف صوم کیا ہے؟ خارج میں انجام دیتا ہے۔ تو کیا ہم نے نظریہ اختیار کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا یہ جو وضع ہے وہ کس کے لیے ہے؟ عام کے لیے۔ اما جو معاملات تھے وہاں پہ بحث یہ تھی کہ یہ جو معاملات ہیں جیسے نکاح ہے، جیسے عقد بیع ہے، عقد نکاح ہے، یا عقد صلح ہے، عقد جتنے عقود ہیں، ان میں ان الفاظ کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ اسباب کے لیے یا مسببات کے لیے؟ الفاظ یعنی الفاظ جیسے لفظ نکاح ہے، لفظ بیع ہے، لفظ صلح ہے، یہ کس کے لیے وضع ہوئے ہیں؟ ہاں، اسباب یا مسببات؟ ہم نے کہا اگر تو کہتے ہیں مسببات کے لیے تو اصل نزاع ہے ہی نہیں، کیوں مسببات یا خارج میں موجود ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگر تمام شرائط پوری ہیں تو کہیں گے موجود ہے۔ وہ کیا ہے مسبب نکاح کا؟ نکاح نہیں ہے نا، زوجیت ہے۔ بیع کا کیا ہے مسبب خارج میں؟ وہ ملکیت ہے، نقل و انتقال ہے، وہ واضح ہے بات یہ۔ تو اس وجہ سے کہیں گے کہ اگر شرائط پوری ہے تو کہیں گے زوجیت ہے، اگر شرائط نہیں ہے تو زوجیت نہیں ہے، زوج اور زوجہ کے درمیان۔ اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے جی مسببات کے اعتبار سے یہ نزاع ہے کہ جو زوجیت جو خارج میں متحقق ہوئی ہے یا صحیح ہے یا فاسد ہے۔ اس وجہ سے نزاع کس اعتبار سے ہے؟ اسباب کے اعتبار سے۔ ہم نے کل کہا تھا چونکہ امر بسیط ہے یہ مسبب یہاں پہ معاملات کے، ان کے لیے کوئی اجزاء اور شرائط نہیں ہیں، وجود اور عدم سے متصف ہیں، اس وجہ سے نزاع نہیں ہے مسبب کے اعتبار سے۔ نزاع کس اعتبار سے ہے؟ اسباب کے اعتبار سے۔ تو بحث کی جا سکتی ہے کہ کیا الفاظ معاملات کو وضع صحیح کے لیے کیا گیا ہے یا عام کے لیے؟ یعنی اگر تمام اجزاء اور شرائط حاصل ہوں تب کہیں گے یہ نکاح ہے، یا حتیٰ اگر بعض شرائط نہ بھی ہو تو کہیں گے نکاح ہے، اگرچہ نکاح کیا ہے؟ فاسد ہے۔ یا تمام اجزاء اور شرائط ہوں تو کہیں نکاح صحیح ہے، اگر نہ ہوں تو کہیں کیا نکاح کیا ہے؟ فاسد۔ تو نزاع کیا ہے؟ فرض کیا جا سکتا ہے۔ بات واضح ہوگی۔ یہ ہم بیان کر چکے تھے۔ مطلب آج کہاں سے ہم نے وہ پڑھنے آخری بحث ہے۔ یہ دیکھیے گا، لا ثمرۃ للنزاع فی المعاملات الا فی الجملہ۔ آپ سمجھے میں چھڑ دیتی یوٹیوب چینل وہاں کیا نہیں نا چینل چھوڑتا ہے اچھا تو دیکھیے گا، قد عرفت انہ علی القول بوضع الفاظ العبادات للصحیحہ۔ دقت کیجیے گا، قد عرفت انہ علی القول بوضع الفاظ العبادات للصحیحہ لا یصح التمسک بالاطلاق۔ یہ ہم سابقہ کہہ چکے ہیں، یہ تو عبادات کی بحث ہے نا، کہ آپ جان چکے ہیں کس بنا پہ اگر یہ کہتے ہیں کہ الفاظ عبادات کی وضع ہوئی ہے کس کے لیے؟ صحیح کے لیے، تو پھر کیا ہے؟ اطلاق سے تمسک کرنا کیا ہے؟ صحیح۔ کب اطلاق سے تمسک کرنا صحیح نہیں ہے؟ عند الشک فی اعتبار شیء، جب شک ہو جائے کہ یہ شرط عبادات میں معتبر ہے یا نہیں۔ بھائی کریں تھوڑا سا دوسرا بھی ہٹا دیں تاکہ وہ تھوڑا نظر آئے نا۔ کھڑکی کو کھول دیں تھوڑی، نہیں آ جائے گی لائٹ، ابھی کھول دیں، ویسے اے سی چلا دیں، یہ بھی اے سی ہے تھوڑی ہوا آئے گی ادھر سے۔ عند الشک فی اعتبار شیء فیہا جزءا کان او شرطا۔ یہ ہم سابقہ بیان کر چکے، تکرار کر رہے ہیں مصنف یہ کہ اگر ہم قائل ہو جاتے ہیں الفاظ عبادات کی وضع صحیح کے لیے ہے، تو پھر اگر شک ہو جائے شرائط میں سے کسی شرط میں
تو کیا اطلاق سے تمسک کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز صحیح ہے؟ نہیں کہہ سکتے اگر صحیح کے قائل، چونکہ ممکن ہے وہ شرط مطلوب ہو جس میں شک ہو گیا ہے آپ کو۔ کیوں نہیں کر سکتے اطلاق سے تمسک؟ لعدم احراز صدق الاسم علی الفاقد لہو، کہ جو شرط فاقد ہے اس پہ نہیں کہہ سکتے یہ صحیح ہے۔ ممکن ہے مولا کو وہ شرط مطلوب ہو جس کے بارے میں شک ہے آپ کو، جیسے فرض کر لیتے ہیں نماز ہے، ہمیں شک ہے نماز کی شرائط میں سے ایک شرط کے بارے میں کیا یہ مطلوب ہے یا نہیں، تو نہیں کہہ سکتے جی نماز جو ہوتی ہے وہ اس شرط کے علاوہ ہے، حتیٰ اطلاق سے تمسک کریں اس کے، بلکہ کیا ہے اس شرط کو حاصل کرنا کیا ہے ضروری ہے۔ پھر یہ اگر صحیح کے قائل ہوتے ہیں تو وَإِحْرَازُ صِدْقِ الِاسْمِ عَلَى الْفَاقِدِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ التَّمَسُّكِ بِالْإِطْلَاقِ، اور اس پہ یہ اسم صادق آنا کہ یہ شرط ہے، اس میں واضح ہے یہ کیا ہے، شرط ہے، پہلے یہ ثابت کریں گے کہ یہ شرط ہے یا نہیں، پھر آپ اطلاق سے تمسک کیا ہے کر سکتے ہیں، وَإِلَّا نہیں کر سکتے۔ إِلَّا أَنَّ هَذَا الْكَلَامِ، عبارت واضح ہے یہاں تک؟ کسی کے لیے واضح نہیں تو بتائیں، بولا کریں۔ اللہ، ہاں یہ واحراز صدق الاسم، احراز صدق الاسم یعنی کیا، اسم یعنی اس میں صلات جیسے لے لیں، کب اس پہ صلات صادق آئے گا؟ جب آپ ثابت کر دیں گے اس پر کہ یہ کیا ہے، اس کے لیے شرط ہے یا نہیں ہے۔ یہ احراز صدق الاسم علی الفاقد شرط فی صحت تمسک، یا احراز شرط ہے اصل میں، اس طرح پڑھیں گے نا تو عبارت آپ کو سمجھ آئے گی، واحراز و شرط، یہ کس چیز کا احراز، کہ کیا وہ جو شرط جس میں شک ہے کیا یہ شرط ہے یا نہیں، فی صحت تمسک بالاطلاق۔ الا ان هذا الكلام لا يجري في الفاظ المعاملات، لیکن یہ کلام کیا ہے، معاملات میں جاری نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ لأن معانیها غیر مستحدثہ، لیکن معاملات کے معنی جدید نہیں ہیں بلکہ کیا ہے پہلے سے موجود تھے، شارع نے ان کا کیا کیا ہے، امضا کیا ہے۔ وشارع بنسبت الیہا کا واحد من اہل العرف، شارع بھی ہماری طرح ایک کیا ہے، عرف میں سے ہے۔ فَإِذَا اسْتَعْمَلَ أَحَدْ أَلْفَاظَهَا فَيُحْمَلْ لَفْظُهُ عَلَى مَعْنَاهُ الظَّاهِرِ فِيهِ، جب وہ کوئی ایک لفظ استعمال کرتا ہے جیسے بے ہے، نکاح ہے، تو کہیں گے جس میں عرف استعمال کرتا ہے اسی میں اس کو کیا کریں گے، حمل کیا جائے گا، اسی میں استعمال کیا جائے گا۔ الا اذا نسب قرینہ الی خلافہ، ہاں اگر وہ قرینہ خاصہ اس کے خلاف نسب کرتا ہے تو فبہا، یا دو ہو گئے نا ہمارے پاس، یا تو الفاظ عبادات ہیں یا معاملات۔ عبادات میں کیا اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں اگر آپ صحیح کے قائل ہوتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ معاملات میں کیا ہے آپ کا نظریہ؟ کہتے ہیں معاملات میں یہ بحث نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ چونکہ معاملات کو شارع نے جعل نہیں کیا، یہ پہلے سے موجود تھے، انہی کا امضا کیا ہے شارع نے، لہذا جس کو عرف کہتا ہے کہ یہ معاملہ ہے وہی معاملہ سمجھا جائے گا، چاہے شرط ہو یا نہ ہو، الا کوئی وہ قرینہ نصب کرے اس کے خلاف۔ قرینہ کیا ہے؟ جیسے وہ کہتا ہے شارع کہ جی میرے نزدیک جو نکاح ہے اس میں والدین کی رضا شرط ہے، فرض کر لیتے ہیں والد کی کہہ لیں، چلیں اگر صحیح کریں اس کو، تو اب یہ قرینہ خاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں اگر شک ہو جاتا ہے تو وہ تو پھر ظاہر ہے قرائن کے ذریعے کیا ہے اس کو پہچانا جائے گا۔ محل نظام میں آ جائیں، سارے معاملات سارے پہلے سے چلتے آ رہے ہیں، پہلے سے تمام معاملات پہلے سے قبل اسلام، جی شارع نے آ کے بس ان کو صحیح کیا ہے تھوڑا سا، نکاح وغیرہ سب ہوتا جی نکاح ہوتا تھا پہلے بھی ہوتا تھا نکاح، یہ شارع نے صحیح کیا ہے بس، الفاظ کی کہہ رہا ہوں یہ نکاح ہوتا تھا، الفاظ صحیح کیا ہے شارع نے بس، طبعاً انہیں الفاظ سے ہوتا ہوگا نا، شارع نے اس کو صحیح کیا ہے، انہوں نے وہ مثلا مختلف سیغے استعمال کرتے ہوں گے، شارع نے کہا نہیں اس سیغے سے ہونا ہے، بس تصحیح کی ہے۔ فَإِذَا شَكَكْنَا فِي اعْتِبَارِ شَيْءٍ عِنْدَ الشَّارِعِ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ، مثلا اگر ہمیں شک ہو جائے کہ بیع کے صحیح ہونے کے لیے کوئی شارع نے شرط قرار دی ہے یا نہیں، دیکھیں وَلَمْ يَنْصُبْ قَرِينَةً عَلَى ذَلِكَ فِي كَلَامِهِ، اور شارع نے اپنی کلام میں اس کے خلاف کوئی قرینہ خاصہ بھی بیان نہیں کیا، کیونکہ ہمیں تبھی معلوم ہوگا نا کوئی قرینہ خاصہ ہو، کوئی آیت کوئی روایت، قرینہ خاص آیت روایت ہوگی نا، اگر نہیں بیان کیا فَإِنَّهُ يُصِحُّ التَّمَسُّكُ بِإِطْلَاقِهِ، تو اطلاق سے تمسک کرنا کیا ہے، صحیح ہے، لِدَفْعِ هَذَا الاحتمال، اس احتمال کو دفع کرنے کے لیے۔ دیکھیں بے خلاف عبادات میں صحیح نہیں ہے، اگر آپ وہاں کس کے قائل ہیں، صحیح کے قائل ہیں،
صحیح کہ اگر وہاں قائل ہیں تو پھر اطلاق سے تمسک کیوں؟ چونکہ عبادات کیا ہیں؟ معانی مستحدثہ ہیں، اشارے نے بعد میں ایجاد کیے ہیں، پہلے نہیں تھے۔ نماز تو دعا تھی نا، اس میں کا ارکان مخصوصہ۔ اب اگر شک ہو جاتا ہے اور آپ قائل بھی صحیح کے ہیں کہ جی ان کی وجہ صحیح کے لیے ہوئی ہے، تو اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے۔ بخلاف معاملات میں چونکہ معانی مستحدثہ نہیں ہیں اور کوئی نسب کرینہ بھی نہیں ہے شارع کی طرف سے، پھر اگر شک ہوتا ہے تو اطلاق سے کہیں گے جو عرف سمجھتا ہے وہی معاملہ ہے۔ واضح ہوگی بات؟ حتیٰ دیکھیں لو قلنا بأن الفاظ المعاملات موضوع للصحیح، حتیٰ قائل ہو بھی جائیں کہ ان کی بات صحیح کے لیے، تب بھی اطلاق سے تمسک کریں گے۔ یہ ایک بہت اچھا سوال ہو سکتا ہے یہاں پہ۔ سوال یہ ہے کہ الفاظ معاملات اور عبادات میں اطلاق سے تمسک کرنے کے اعتبار سے فرق کیا ہے؟ واضح ہوگی بات؟ یہ فرق واضح ہے۔ عبادات میں اگر ہم صحیح کے قائل ہوتے ہیں تو تمسک نہیں کر سکتے چونکہ معانی مستحدثہ ہیں، اس وجہ سے جب شک ہو جائے کسی شرط میں تمسک نہیں کر سکتے۔ بے خلاف کس کے؟ معاملات کے، چونکہ یہ معانی مستحدثہ نہیں ہیں۔ اگر شارع جب تک کوئی قرینہ خاصہ نہیں لاتا اور شک ہوتا ہے معاملہ میں، کسی معاملات میں سے کسی معاملہ میں، تو کس سے تمسک کریں گے؟ حتیٰ آپ کس کے قائل ہیں یہاں پہ؟ صحیح کے قائل ہیں۔ واضح ہوگی بات میرا خیال ہے۔ یہی ایک سوال یہاں بنتا ہے۔ سوال دوبارہ ہائے ریکارڈ ہو گیا سوال۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ عبادات اور معاملات میں اطلاق سے تمسک کرنے کے اعتبار سے فرق کیا ہے؟ ہم قائل کس کے ہوں ساتھ اضافہ کر لیں؟ صحیح کے۔ تو فرق دونوں میں واضح ہے۔ ایک میں اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے عبادات میں، معاملات میں کیا ہیں؟ اطلاق سے تمسک کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ معانی مستحدثہ ہیں، یہ معانی مستحدثہ نہیں ہے۔ لہذا معاملات میں اگر کوئی قرینہ خاصہ نہیں لاتا تو اطلاق سے تمسک کریں گے، وہاں اگرچہ قرینہ خاصہ ہو تب بھی نہیں کر سکتے، کیوں؟ معانی مستحدثہ ہیں۔ آپ کو شرط میں شک ہے، ممکن ہے شارع کو مطلوب ہو، اس وجہ سے جب تک اس کو ثابت نہیں کر دیتے آپ یا اس کی نفی نہیں کر دیتے، اطلاق سے تمسک کرنا صحیح نہیں۔ جو آپ تو میرا خیال نشان لگا لیں گے بیچ میں سے ڈھونڈ کے، کیوں محسن صاحب؟ اللہ خیر کرے انشاءاللہ۔ حتی لو قلنا بأن الفاظ المعاملات موضوع للصحیح لأن المراد من الصحیح هو الصحیح عند العرف، کیونکہ یہاں صحیح سے مراد کیا ہے؟ جو عرف کہہ رہا ہے جس کو صحیح معاملات میں، لا عند الشارع فإذا اعتبر الشارع قیدا زائدا، اگر شارع نے ایک زائد قائد لگائی ہے علی ما یعتبرہ العرف، جس کو عرف نے معتبر قرار دیا، شارع نے اگر اس سے زائد کو قید لگائی ہے، کان ذالک قید زائدا علی اصل معنی اللفظ، تو یہ قید کیا تھی؟ زائد تھی اصل معنی، جس کو عرف سمجھ رہا ہے اس سے زائد تھی اگر وہ چاہتا تھا تو۔ فلا یکن دخیلا فی صدق عنوان المعاملہ الموضوع، تو جو معاملہ وضع ہوا ہے، جو معاملہ عرف کے نزدیک ہوتا ہے، اس میں دخالت نہیں رکھتا۔ ہاں، للصحیح علی المصداق المجرد عن القید، شارع کو کیا چاہیے؟ اگر اس نے کوئی قید لگائی ہے تو بیان کرے اسے، کیوں؟ چونکہ معاملہ وہ ہوتا ہے جو اس کو عرف سمجھتا ہے۔ اگر شارع چاہتا ہے مجھے یہ مطلوب نہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ بیان کرنا چاہیے تھا۔ شارع کا بیان نہ کرنا دلیل ہے کہ اسے مطلوب نہیں ہے، اس وجہ سے اطلاق سے تمسک کریں گے۔ بخلاف عبادات میں وہاں نہیں کر سکتے، کیوں؟ چونکہ وہاں پہ پوری عبادت ہی جدید ہے۔ وحالها فی ذالک، حال الفاظ العبادات لو کانت موضوع للعام، تو اس کی حالت پھر کیا ہو جائے گی؟ وہاں اگرچہ ہم کس کے قائل ہوں؟ عام کے۔ ہم نے کہا تھا عبادات اگر عام کے قائل ہیں تو پھر عام سے تمسک کر سکتے ہیں اطلاق سے۔ کہتے ہیں حالت معاملات کی کیا ہے؟ جیسے وہاں عبادات میں عام کے، یعنی صحیح کے لیے بھی قائل ہوں تب بھی اطلاق سے تمسک کرنا صحیح ہے۔ بات واضح ہے؟ یہ واضح ہے عبارت؟ کسی کی واضح نہیں تو بتائیں۔ بہرحال مطلب اچھا ہے، یہ آ سکتا ہے امتحان میں۔ واضح ہے میرا خیال ہے؟ نعم اذا احتمل ان هذا القید دخیل فی صحت المعاملہ عند اہل العرف انفس، یہ تو علیحدہ سوال ہے، یہ علیحدہ سوال ہے اذا سے ہی، اگر یہ احتمال ہو جائے کہ یہ خود قید کیا ہے؟ دخیل ہے عرف کے نزدیک بھی، پھر واضح ہے، پھر تو اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے۔ فلا یصح التمسک، یہاں سے جواب لکھیں گے، فلا یصح التمسک بالاطلاق لدفع هذا الاحتمال، پھر اس احتمال کو دفع کرنے کے لیے کیا ہے؟ اطلاق سے تمسک کرنا جائز نہیں ہے۔ بناء علی القول بالصحیح، لیکن کس بنا پہ؟ یہ
صحیح کہہ رہے ہیں کما ہوا شان الفاظ العبادات، تو پھر یہ کس طرح ہو جائے گا؟ عبادات کی طرح. لأن الشک، یہ تعلیل ہے اس کی، یرجع الی الشک فی صدق عنوان المعاملہ، چونکہ اب شک کیا ہے؟ اصلا اسے معاملہ صادق آنے میں ہی شک ہو گیا ہے عرف کے نزدیک. تو ہمارا پہ احتمال ہے کہ یہ قید عرف کے نزدیک شاید معتبر ہو، تو پھر معاملہ ہی صادق نہیں آ رہا. پہلے ہمارے بحث یہ تھی کہ عرف کے نزدیک وہ معاملہ تھا، ہمیں تھا شارع کے نزدیک معاملہ ہے یہ نہیں. تو وہاں ہم نے کہا تھا اطلاق سے تمسک کریں گے، کیوں؟ چونکہ شارع نے معاملات اپنے ذاتی نہیں بنائے نئے، وہی جو عرفی معاملات تھے انہی کا امضا کیا ہے، انہی کو اس نے قبول کیا ہے. پھر اگر وہ قاعدہ زائد چاہتا تھا، کوئی قید، کوئی شرط، کوئی جز، تو چاہیے تھا بیان کرے. بیان نہ کرنا دلیل ہے تو اطلاق سے تمسک کیا جا سکتا ہے. اما علی القول بالعام فیصح التمسک بالاطلاق لدفع الاحتمال. ہاں اگر عام کے قائل ہیں عبادات والا مسئلہ تو پھر اطلاق کے تمسک کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. فتحذر ثمرۃ النزاع علی ھذا فی الفاظ المعاملات ایذن ولکنھا ثمرہ نادرہ. سوال یہ ہو سکتا ہے کہ الفاظ معاملات میں اس بحث کا ثمرہ ہے، اس کو بیان کریں. واضح ہوگی بات. یہ کیا ثمرہ ہے؟ ثمرہ یہ ہے کہ اگر الفاظ عبادات، الفاظ معاملات کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ صحیح کے لیے، اور عرف کے نزدیک اگر شک ہو جاتا ہے کسی شرط میں تو تمسک کرنا صحیح نہیں ہے، کل عبادات. اور اگر الفاظ عبادات کو وضع کیا گیا ہے عام کے لیے، عرف کے نزدیک اب شک ہو جاتا ہے کسی شرط میں تو تمسک کرنا صحیح ہے اطلاق سے، کل عبادات. بالکل عبادات کی طرح یہاں انہوں نے اس کو کر دیا ہے. ابھی یہی ثمرہ ہے اس کا. جو سابقہ ہم نے بحث پڑھی وہ کیا تھی؟ سابقہ جو پچھلے صفحے میں جو ہم نے بیان کیا ہے وہ ثمرہ نہیں ہے مکمل بحث کا. وہ ہم نے کہا ہے کہ اگرچہ صحیح کے قائل ہوں تو اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں. ثمرہ ہے پھر کوئی ثمرہ نہیں ہے. واضح ہوگی بات. یہ تو ایک صورت میں ثمرہ اس بحث کا، وہ کب؟ جب آپ قائل ہوں صحیح کے یا عام کے، لیکن آپ کو شک جو شرط میں ہو وہ عند العرف ہو، تو پھر ثمرہ جیسے عبادات میں ہے ویسے معاملات میں ہے. یعنی صحیح سے تمسک کر، صحیح کے قائل ہیں تو اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، عام کے قائل ہیں تو اطلاق سے تمسک. کل عبادات یہ ثمرہ ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا ہے؟ یہ ثمرہ کون سا ہے؟ نادرہ. نادرہ اسے ویسے کہا ہے کیونکہ عموماً جو عرف ہوتے ہیں ان کے ہاں یہ نزاع نہیں رہتا. عرفی معاملات میں کہاں کچھ شک ہوتا ہے ایسی شرائط میں. یہ مطلب تمام ہو گیا. جی ہاں نہیں، وہ چونکہ اس بحث کا ثمرہ ہی یہی ہے اور ہے ہی نہیں. سوال یہی آئے گا کہ یہ جو الفاظ معاملات میں کیا بحث کا ثمرہ ہے یہ نہیں، تو کہیں گے ہے. کس صورت میں؟ اگر عرف کے نزدیک شرط میں شک ہو جائے تو پھر کل عبادات ثمرہ ہے. اور اگر شک جو شرط میں ہے وہ عرف کے نزدیک نہ ہو، عند الشارع ہو، تو کوئی ثمرہ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ چونکہ پھر اگرچہ آپ صحیح کے قائل ہوں تب بھی اطلاق سے تمسک کرنا جائز ہے، اس وجہ سے کوئی ثمرہ نہیں ہے. واضح مولانا. یہ مطلب تمام ہو گیا. اور اسی کے ساتھ ہی یہ تمہیدی ابحاث ہماری کیا ہیں؟ ختم ہو گئیں. تو گرمی کا موسم ہے تو کل سے انشاءاللہ ایک ایک بحث سنا کروں گا میں. صحیح ہے نا؟ ایک ایک آپ یاد کر کے آیا کریں گے تو سنا کروں گا میں ایک ایک بحث. جس سے چاہوں سوال کر سکتا ہوں میں، اردو میں ہی، کوئی ضروری نہیں عربی بعد میں رکھ لیں گے. کل جو سنوں گا میں یہ حقیقت الوضع تک جو ہے سنوں گا، آپ یہ یاد کر کے آئیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ حقیقت الوضع تک جو ہے کسی ایک سے سوال کر لیں گے. جو مثلا آپ میں سے چاہتا ہے کہ اس سے سوال نہ کیا جائے مجھے لہذا بتا دے کہ آگا مجھ سے سوال نہ کیجیے گا. ہاں نہیں، بعض طالب علم ہوتے ہیں وہ مناسب نہیں سمجھتے. حوزہ ہے یہ، حریت ہے یہاں پہ. ہاں اگر مثلا کسی کوئی قابل حرج سمجھتا ہے اس بات کو کہ جی مجھے دوران درس سوال نہ کیا جائے تو مجھے لہذا بتا دے، میسج کر دیں مجھے یا کہ پرسنل کیا گا آپ. ہاں اس سے سوال نہیں، اس سے پھر سوال نہیں کیا جائے گا ابداً. لیکن باقی جو چاہیں گے، چونکہ کچھ طالب علم چاہ رہے ہیں تو ہم پہلا یہ طریقہ رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ امتحان کا، تاکہ ہمارا ٹائم بھی ضائع نہ ہو.
تو ایک دن امتحان رکھتے ہیں تو ہمارا ایک دن ضائع ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں ہم مادے کو چلیں کلیئر کر لیں, کسی طرف لگائیں مادے کو ساتھ. واضح ہوگی بات یہ؟ نہیں پڑھیں گے, ابھی ہے ٹائم نا, ہے ختم ہو گیا, 4 بجے ابھی 4 بجے ہیں تو پھر ٹائم ہے پورا. ایگری ہے نا میرے ساتھ؟ ہاں یا اینگری ہیں؟ ایگری ہے نا؟ ہاں زیادہ تو نہیں ہے نا یہ؟ ہاں اس میں سوال کریں گے جہاں سے مثلا نہ آیا, کوئی حرج نہیں, سیکھنا ہے نا ہم نے, کوئی کسی کی عزت نہیں, کسی کی وہ نہیں ہے, بے شرم ہو کے بیٹھے ہیں. ویسے ہی لجنا انہوں نے کر دیا, کوئی شرم بے شرم والی بات نہیں ہے, ایک مباحثہ ہے یہ. تو جہاں سے نہیں جواب بنائے گا ہم جواب دیں گے. اہم چیز یہ ہے کہ اس طرح چیزیں کیا ہیں ذہن میں بیٹھ جائیں گی. ایک بولے گا باقی سنیں گے, وہ غلط بولے گا, باقی ذہن میں سوچیں گے صحیح کیا ہے, کتاب سے دیکھیں گے. تو فائدہ فقط اس سنانے والے کا نہیں ہوگا, جو باقی دیکھ رہے ہوں گے ان کا بھی ہوگا. وہ کچھ ڈر رہے ہوں گے کہ ابھی بعد میں مجھ سے پوچھتے ہیں, ابھی بعد میں مجھ سے, تو اس سے بھی چیزیں کافی ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں. تو شاید ابھی پوچھنے لگے ہیں تو چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. بہرحال میں پھر بھی کہہ رہا ہوں, جو نہیں مثلا چاہتا کہ اس میں شریک ہونا, ہم اس کا خیال رکھیں گے, اس سے سوال نہیں کروں گا اور نہ کسی کو بتاؤں گا کہ یہ وہ ہے. آپ مجھے پرسنل میسج کر دیجیے گا کہ آگے مجھ سے سوال تب نہیں میں پہچانتا ہوں سب کو. نہیں وہ بندہ بیٹھا ہوا ویسے پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ نہیں چاہتا, وہ ٹینشن نہیں لینی. کیونکہ یہ کتاب بڑی ہے, اسے ہم آخر میں لے جاتے ہیں تو خراب ہو جائے گی کتاب. آخر میں نہیں ہم اس کو حل کر پائیں گے, پھر وہ خراب ہو جائے گی آخر تک. اس وجہ سے ساتھ ساتھ اسے حل کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے. بات واضح ہوگی. یہ آج ہے نئی بحث. المقصود من مباحث الالفاظ. مباحث الفاظ سے مقصود کیا ہے؟ تشخیص ظہور الالفاظ من ناحیت عامہ. کیا مقصد کیا ہے؟ یہ آپ کا سوال ہو سکتا ہے. ما هو المقصود مباحث الالفاظ, کیا مقصود ہے مباحث الفاظ سے جو ہم اپنے پڑھنے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ تشخیص ظہور الالفاظ, الفاظ کے ظہور کو مشخص کرنا ہے کہ الفاظ جو ہیں ان کا کس میں ظہور ہے, معنی کس معنی میں ظاہر ہیں, یہ وہ ہم مشخص کریں گے یہاں پہ. من ناحیت عامہ, ایک عام جہت سے. اما بالوضع, یہ کیسے آپ مشخص, طریقے دو ہیں مشخص کرنے کے. یعنی اصول میں جب کسی لفظ کا معنی معین کرنا چاہتے ہیں, اس تعین کے 2 طریقے ہیں, یا تو وضع کے ذریعے یا اطلاق کے ذریعے. یعنی یا ثابت کریں گے کہ واضح نے وضع کیا ہے اس لفظ کو اس معنی کے لیے, یا ثابت کس کے ذریعے کریں گے؟ اطلاق کے ذریعے, کہ کلام کا اطلاق دلالت کرتا ہے, یہی مراد ہے جو معنی ظاہر ہو رہا ہے اس سے. واضح ہوگی بات یہ. لے تک پھر ہو گیا معنی ثابت کر دیا آپ نے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ لتکون نتیجہ تو ہا, پھر اس کا جو نتیجہ ہے, کس کا نتیجہ؟ یہ جو آپ یہاں پہ معنی ثابت کریں گے کہ فلاں لفظ فلاں معنی میں ظاہر ہے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قواعد کلیہ, وہ قاعدہ کلی قرار پائے گا. مثلا ہمیں شک ہے صیغہ امر کے بارے میں کہ اس کا ظہور کس میں ہے. کیا صیغہ امر کا ظہور وجوب میں ہے, استحباب میں ہے, یا مطلق طلب ہے, یا تینوں میں ہے؟ یہاں جو آپ معین کریں گے, مثلا ہم فرض کرتے ہیں جی صیغہ امر کا ظہور وجوب میں ہے, یا ہم ثابت کرتے ہیں وضع کے ذریعے, ادلہ لائیں گے اس پہ, یا ثابت کریں گے اطلاق پہ. جہاں بھی صیغہ امر استعمال ہو بغیر کسی دلیل کے تو مراد وجوب ہے, اس پہ دلیلیں لے کے آئیں گے ہم. اگر ثابت کر دیا تو یہ قاعدہ کلی ہو جائے گا. کیا قاعدہ کلی ہوگا؟ جہاں بھی قرآن و سنت میں صیغہ امر استعمال ہو اس سے مراد وجوب ہے. یہ نتیجہ قاعدہ کلی قرار پائے گا. واضح ہے بات یہ لتکون نتیجہ تو ہا قواعد کلیہ. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قواعد کلی بنیں گے یہ مختلف. پھر ان سے کیا فائدہ کریں گے آپ؟ تو نہ صغریات اصالت ظہور, یہ پھر صغرا قرار پائیں گے, اس سے صغرا ہمارا ثابت ہو جائے گا. تو نہ کہتے ہیں کسی چیز کو نکھارنے کو, یعنی کسی شے کو آپ صاف ستھرا کرنے کو تنقیح کہتے ہیں لغت میں. تنقیح یعنی اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا قیاس کا صغرا ثابت ہو جائے گا. کس قیاس کا صغرا؟ جو آپ نے مباحث حجت میں حجت ثابت کرنی ہے, اس کے صغرا قرار دیں گے. صیغۃ الامر ظاہرۃ فی الوجوب, یہ صغرا ہوگا.
وکل وجوب حجہ صیغۃ الامر فی الوجوب حجہ، لہذا نماز واجب ہے، وہ حکم شرعی ثابت ہو جائے گا اس طرح۔ لہذا جو مباحث الفاظ ہے یہاں پہ یہ کیا کرتی ہے، یہ قیاس کا صغرا ثابت کرتی ہے واضح معانی کے ذریعے۔ کہیں گے صیغۃ الامر ظاہرۃ فی الوجوب، صیغۃ نہیں ظاہرۃ فی الحرمہ، وکل حرمہ ماذا، آگے کہیں گے حجت، یہ وہاں ثابت کریں گے جا کے مباحث حجت میں کہ کیا ہر حرمت مکلف پہ حجت ہے، یہ نہیں کس اعتبار سے، ترک کرنے کے اعتبار سے، وجوب کس اعتبار سے، اس کے مطابق عمل کر انجام دینے کے اعتبار سے۔ یہ تنک کا صغریات اصلت ظہور التی سنبحث عن حجتها فی المقصد الثالث، وہ کہاں بحث کریں گے، مقصد ثالث میں۔ اس کا جواب یہیں تک ہوگا جی، وقت سبقت الاشارہ الیہا، اور اس کی طرف اشارہ سابقہ گزر چکا ہے۔ دیکھیں بہتر دیکھیے گا، بحث کیا ہے آپ کی، مباحث الفاظ میں آپ نے بحث کس سے کرنی ہے، آپ نے الفاظ کے معانی مشخص کرنے ہیں، یہ پہلا سوال ہو گیا۔ دوسرا وہ کیسے کریں گے، دو طریقے ہیں، یا وضع کے ذریعے یا اطلاق کے۔ کیا فائدہ ہے آپ کو، ہم قواعد کلی چاہتے ہیں، کیا کریں گے ان قواعد کلی کو، ہاں ہم ان کو کیا قرار دیں گے، صغرا قرار دیں گے مباحث حجت کے لیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں اس طرح، یہ واضح ہوگی بات۔ یہ رہتا 4 سوال ہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے۔ پہلا مباحث الفاظ سے مقصود کیا ہے، تو الفاظ کے معنی مشخص کرنے ہیں۔ دوسرا سوال کہ جی کیسے تشخیص کریں گے، یا وضع یا اطلاق کے ذریعے۔ فائدہ کیا ہے آپ کو، ہم قواعد کلی چاہتے ہیں، کیا کریں گے ان قواعد کلیہ کا، واضح ہے بات، ہاں تو کہیں گے ہم صغرا قرار دیں گے ان قواعد کلیہ کو، کس کے لیے، امتحان میں پاس ہونا ہو، لیکن یہ اگر اصول ہم پوری پڑھ گئے، کم از کم اصول میں ماہر ہوں گے آپ، یہ وعدہ ہے آپ سے۔ ہم تطبیقات کریں گے آئندہ انشاءاللہ اس پہ، قرآن و سنت پہ، یہ ان کی ان اصولی قواعد کی، جیسے جیسے ہمارے پاس یہ قاعدے حاصل ہوتے جائیں گے ہم اس پہ تطبیقات کریں گے۔ کم کم یہ چلے فائدہ ہو جائے گا کہ آپ ایک علم میں جب اگر خدا نخواستہ مستمر رہتے ہیں، تو یہ بھی خدا نخواستہ ہے نا، طالب علم کا حوزے میں مستمر رہنا دروس میں بڑی بات ہے، یہ سب سے مشکل کام یہی ہے، کیونکہ طالب علم کے پاس ٹائم نہیں ہوتا پڑھنے کا۔ ہاں مستمر رہیں، کوئی ضرورت نہیں مباحث متعلق، ہم کروائیں گے، ہم تطبیقات کریں گے اس پہ، تمام قواعد پہ۔ آپ سے پوچھا کروں گا ایک ایک، یہاں پہ لفظ صحیح ہے یا عام ہے، یہ الفاظ عبادات میں سے ہے یا معاملات میں سے ہے، جن کی سابقہ ہم بحثیں پڑھ چکے ہیں وہ سب بحثوں پہ تطبیق کریں گے یہاں تک۔ بس یہ مباحث الفاظ ہم جب مکمل کر لیں تو، چونکہ انہیں پہ تطبیقات ہونی ہیں ان قواعد کی جتنے ہم نے پڑھے ہیں۔ وَتِلْكَ الْمَبَاحِثُ تَقَعُ فِي حَيَاةِ الْكَلَامِ، یہ اہم ترین سوال ہے۔ یہ جو اصول میں آپ مباحث الفاظ کی بحث کرنے جا رہے ہیں اور کرتے ہیں، یہ الفاظ کے مواد سے کرتے ہیں، حیات سے کرتے ہیں، یا دونوں سے، تو یہ ذہن میں دیکھیے گا، کس سے، حیات سے کرتے ہیں، مادے سے نہیں ہے بحث ہماری۔ ہم اصول میں الفاظ کے مواد سے بحث نہیں کریں گے، مثلا اضرب ہمارے پاس سیکھا، ہم نہیں کریں گے اضرب میں جو یہ مادہ ضرب استعمال ہوا ہے اس کا کیا معنی، لا ہماری اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ جی مادری بھی مولا، ہم فقہ ابھی اصول پڑھ رہے ہیں، منطق دیکھیں گے، تو ہم کس سے بحث کریں گے، حیات فعل امر کس پہ دلالت کرتا ہے، مادہ فعل امر نہیں، حیات کس پہ دلالت کرتی ہے، واضح ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں وَتِلْكَ الْمُبَاحِث، یہ جو مباحث ہیں، تاکہ وہ دیکھیں فی حیات الکلام، کلام کی حیت میں ہوگی یہ بحث، چاہے امر ہو، چاہے نہیں ہو، چاہے شرط ہو، چاہے کیا ہے مطلق مقید کی بحث ہو، چاہے کیا ہے عام خاص کی بحث ہو، ہماری یہ تمام جو مباحث سے الفاظ ہیں، چاہے مجمل مبین کی بحث ہو، بحث کس سے ہونی ہے، حیت سے، کلام کی حیت، جملے کی حیت سے بحث ہوگی۔ یہ جملہ کی حیت کس پہ دلالت کرتی ہے، مادے سے نہیں ہم بحث کریں گے۔ التی یقع فیہا الشک والنزاع سواء، دیکھیں کانت حیات المفردات، چاہے یہ حیت کس کی ہو، مفرد کی، کا حیات المشتق والامر والنہی، یہ 3 ہیں آپ کے پاس اصول میں، ٹوٹل جن حیات سے آپ بحث کرتے ہیں وہ 3 ہیں جو مفردات کی ہیں، مشتق، امر اور نہی، بس یہ 3، ان تینوں سے ہم بحث کریں گے۔ اور دوسرا کیا ہے، وہ حیات الجمل، اور جملوں کی حیات سے، کل مفاہیم و نحوہا، واضح ہوگی بات۔ یہ مطلق مقید اور عام خاص، یہ ساری بحثیں ہیں، واضح ہوگی بات۔ عمل بحث عن مواد الالفاظ الخاصہ، یہ سوال کا جواب ہے، وہ سوال یہ ہے مولانا آپ
حیت سے کرتے ہیں تو مواد کی بحث کہاں کریں گے، یا کریں گے ہی نہیں اصلاً اور مجتہد بن جائیں گے. کہتے نہیں کریں گے، مواد کی بحث بھی ہوگی لیکن کہاں ہوگی. بیان وضعها و ظہورها، یہ جو مادے کی بحث ہے اس کو مادے کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے، کس میں اس کا ظہور ہے. مانہا تنکا ایزن صغریات اصالت الظہور، جبکہ یہ بھی حجت کی بحث میں کیا ہے، وہ اصالت الظہور کا صغرا واقع ہوتے ہیں. یعنی جیسے حیت کا معنی صغرا واقع ہوتا ہے ویسے مادے کا بھی. کہتے ہیں پھر اس کی بحث یہاں کیوں نہیں کرتے، کہاں کریں گے. کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنْ ضبط قاعدہ کلیہ عامہ، ہم اصول میں کیوں نہیں اس سے بحث کرتے، کوئی قاعدہ کلی نہیں ہے اس کے لیے. ظاہر ہے مادہ ضرب ہے تو اس کا علیحدہ معنی حقیقی علیحدہ ہے، مجازی اس کے استعمالات. کتاب لے لیں آپ، لفظ کتاب جو ہے اس کا حقیقی معنی علیحدہ ہے. قرآن میں کتنے معنی میں استعمال ہوا ہے، کافی سارے معنی میں. کبھی وجوب کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کبھی قرآن کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کبھی کسی معنی میں استعمال ہوا ہے. اس کا کوئی قاعدہ کلی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم اصولی بحث کس سے ہوتی ہے، قواعد کلیہ سے. چونکہ مادے کی بحث قواعد کلیہ نہیں ہے اس وجہ سے اصول میں بحث نہیں کی جائے. فَلِذَا لَا يُبْحَثُ عَنْهَا فِي عِلْمِ الْأُصُولِ، اس وجہ سے علم اصول میں اس سے بحث. یہ سوال ہے آپ کا، سوال کیا ہے کہ جی علم اصول میں جو بحث ہوتی ہے معانی کی تشخیص کے اعتبار سے وہ حیات سے ہوتی ہے، چاہے مفردات ہوں یا جمل، مواد سے کیوں نہیں ہوتی. تو جواب واضح ہے، کیوں؟ چونکہ جو حیات کی ابحاث ہیں یہ معانی کلیہ ہیں، یہ قواعد کلی ہمیں دیتے ہیں، بے خلاف کس کے، مواد کی بحث یہ قاعدے کلیہ نہیں ہیں. اس وجہ سے اصولی اس سے کیا کرتے ہیں، بحث نہیں کرتے. انشاءاللہ یہ جو قواعد کلیہ ہم نے کہا کہ جی یہ جو مواد کی بحث ہے الفاظ میں، حیات کی قاعدے، ہم وہ قواعد لکھیں گے ایک ایک کر کے کہ جی یہ ہم نے قاعدہ حاصل کیا ہے اس سے، مباحث الفاظ سے. جیسے ہم مشتق کی بحث میں داخل ہوں گے، جب مشتق مکمل کر لیں گے تو وہ قواعد لکھیں گے کہ مشتق کی بحث مباحث الفاظ میں سے ہے، اس میں ہم نے مشتق کی حیت سے بحث کی ہے، کون سے قاعدے حاصل کیے ہیں. یہ قاعدے ہمیں حاصل ہوئے ہیں تاکہ ان قواعد کو آپ کیا قرار دیں، پھر مباحث حجت میں صغرا قرار دیں. وَمَعَاجِمِ اللُّغَةِ وَنَحْوِهَا هِيَ الْمُتَكَفِّلَةُ بِتَشْخِيصِ مُفْرَدَاتِهَا. کون بیان کرتا ہے مواد کی بحث؟ وہ اہل لغت کی کتابوں میں جا کے معین کریں گے، واضح ہوگی. لہذا حیات کی بحث الفاظ کی اصولی کرتے ہیں، مواد کی بحث کہاں سے، لغوی کریں گے. وَعَلَى أَيِّ حَالٍ فَنَحْنُ نَعْقِدُ مَبَاحِثَ الْأَلْفَاظِ فِي 7 أَبْوَابٍ. مباحث الفاظ کتنے میں ہیں، 7. پہلا مشتق، عوامر، نواہی، یہ 3 ہو گئے مفردات کی بحث. اس کے بعد مفاہیم، عام خاص، مطلق مقید، مجمل مبین، یہ ہو گئے جملے کی بحث. لہذا ٹوٹل کتنی ابحاث ہوگی آپ کے پاس، 7. کل سے انشاءاللہ ہم مشتق کی بحث میں داخل ہوں گے. والحمدللہ رب العالمین.